آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کے زمانے میں قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی پیش آئی، اور وہ ہے شق القمر کا واقعہ کہ اس معجزے کا انکار کرنا ایک کفر ہے، کیونکہ اس معجزے کا ذکر خود اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ قریب آ گئی قیامت اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند، یعنی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ اپنے آپ میں قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ معجزہ جبل ابو قبیس نام کے پہاڑی پہ پیش آیا۔ یہ معجزہ تب پیش آیا جب عرب کے جو کفار تھے، نان مسلمز تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ پھر سارے کفار مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کے پاس آئے، اور اس وقت بڑے بڑے سردار، کفار کے سردار بھی شامل تھے۔ اس وقت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سے کہا کہ آپ ہمیں کچھ ایسا دکھائیے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس چاند کو دو حصوں میں کر دوں تو کیا تم مجھے اللہ کا رسول مان لو گے؟ سارے کفار نے کہا کہ ہاں، پھر تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے چاند شق ہوا۔ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے فرمایا کہ گواہ رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے یہ معجزہ کیا تھا، اس میں چاند کئی گھنٹوں تک اسی طرح سے تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد وہاں پہ جو کفار تھے، جو نان مسلمز تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر ایک جادو ہو رہا ہے، یعنی کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ یہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر یہ جادو ہو رہا ہے۔ ان کے آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ پیش آیا، لیکن انہوں نے اسے نہیں مانا۔ تو چلیے اب 4 پوائنٹس میں اس کے ایویڈنس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو اس واقعے کی حدیث ہے، جسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ تب وہاں پہ آئی وٹنس تھے، اور ان کی یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، اور اسی طرح سے کئی سارے صحابیوں نے اسے بیان کیا، جیسے زبی ابن مطعم رضی اللہ عنہ، جو پہلے نان مسلمز تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ اسی طرح سے حذیفہ بن یمن رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے۔ اور پھر بعد میں قریش کے جو کفار تھے، نان مسلمز تھے، انہوں نے اپنے یقین کے لیے کئی سارے علاقوں میں جا کر یہ کنفرم کر لیا کہ کیا آپ نے بھی ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور تبھی الگ الگ علاقوں کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے بھی ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو صرف وہاں پہ موجود لوگوں کو ہی دکھائی دیتا، لیکن قریش نے یہ کنفرم کیا کہ الگ الگ ایریا کے لوگوں نے بھی ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جادو نہیں تھا، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا۔ اور اس واقعے کی جو حدیث ہے اسے متواتر درجے کی حدیث کہا جاتا ہے۔ متواتر درجے کی حدیث کسے کہتے ہیں، آپ کبھی گوگل کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ امیج میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے متواتر درجے کی حدیث کا۔ اس حدیث کو اتنے صحابیوں نے بیان کیا ہے کہ ایسا امپاسبل ہے کہ یہ سارے مل کر ایک جھوٹ کو پروموٹ کریں۔ پوائنٹ نمبر 2، جب یہ واقعہ ہوا تھا تب دنیا میں بہت سارے جگہوں پر دن تھا، تو اس وقت تو چاند دکھے گا ہی نہیں، لیکن کئی ملکوں میں رات تھی، جیسے کہ انڈیا میں ایک راجہ تھا، راجہ چیرمن پیرومل، جس نے انڈیا سے چاند شق ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب اس نے پوچھ تاچھ کی تو اسے پتا چلا کہ یہ معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی نے کیا ہے۔ پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سے ملاقات کا ارادہ فرمایا۔ پھر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی سے ملنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اور واپس آتے سمے راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھی انڈیا آئے، اور وہاں پہ انڈیا کی سب سے پہلی مسجد بنی، جس کا نام ہے چیرمن جمعہ مسجد، جو کہ اس راجہ کے نام پر ہی رکھی گئی ہے۔ اور اس واقعے کو MGS نارائن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور اس کتاب کا ٹائٹل تھا پیروملز آف کیرلا۔ پوائنٹ نمبر 3، ناسا کو چاند پہ بڑی بڑی ریلیز ملی ہے، یعنی کہ دراریں، جیسے کہ ریما ایریوڈیوس۔ یہ درار 300 کلومیٹر لمبی ہے۔ ناسا نے ابھی کنفرم نہیں کیا ہے کہ یہ اسی واقعے کی نشانیاں ہیں، ناسا نے صرف بتایا ہے کہ ہمیں اس طرح کی ریلیز ملی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ناسا کو چاند پہ لوبیل سکالز ملے ہیں، مطلب کہ زمین کئی کلومیٹر اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی چیز آپس میں ملی ہو، تو یہ بھی ایک اس کی نشانی ہو سکتی ہے۔